دوسرے سیارے پر آکسیجن پیدا کرنے کا پہلا تجربہ ناسا کے ابتدائی اہداف سے تجاوز کرنے اور ان صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے بعد مریخ پر ختم ہو گیا، جو مستقبل کے خلا بازوں کو سرخ سیارے کو تلاش کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مائکروویو سائز کا آلہ، جسے موکسی کہا جاتا ہے، روور کے مریخ پر اترنے کے چند ماہ بعد یہ تجربہ 2 سال سے زیادہ پہلے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد سے موکسی نے 122 گرام آکسیجن پیدا کی ہے، جو 10 گھنٹے میں ایک چھوٹا کوتا سانس لینے کے برابر ہے۔ ناسا کے مطابق یہ آلہ مریخ کے کچھ وافر مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں تبدیل کر کے کام کرتا ہے۔ ویلکم بیک ٹو شان جانی، پلیز سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک دس ویڈیو۔ اور موکسی اپنی کارکردگی کے عروج کے دوران فی گھنٹہ 12 گرام آکسیجن 98% یا اس سے بہتر پاکیزگی کے ساتھ پیدا کرتا ہے، جو کہ اس آلے کے لیے ناسا کے اہداف سے دگنا ہے۔ 7 اگست کو موکسی نے اپنی تمام ضروریات پوری کر کے 16ویں اور آخری بار کام کیا۔ ناسا ہیڈ کوارٹر میں اسپیس ٹیکنالوجی مشن ڈائریکٹوریٹ کی ٹیکنالوجی کے مظاہروں کے ڈائریکٹر ٹریوڈی کورٹس نے ایک بیان میں کہا، ہمیں موکسی جیسی پیش رفت کی ٹیکنالوجی کی حمایت کرنے پر فخر ہے، جو مقامی وسائل کو مستقبل کے ریسرچ مشنز کے لیے مفید مصنوعات میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو حقیقی دنیا کے حالات میں ثابت کر کے ہم ایک ایسے مستقبل کے قریب آ گئے ہیں جس میں خلاباز ریڈ پلانٹ پر زمین سے دور رہتے ہیں۔ موکسی کے مضمرات مریخ کی پتلی فضا 96% کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے، جو آکسیجن سانس لینے والے انسانوں کے لیے زیادہ مددگار نہیں۔ موکسی کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیولز کو تقسیم کر کے کام کرتا ہے، جس میں ایک کاربن ایٹم اور 2 آکسیجن ایٹم شامل ہیں۔ یہ آکسیجن کے مالیکیولز کو الگ کرتا ہے اور کاربن مونو آکسائڈ کو فضا کے طور پر خارج کرتا ہے۔ جیسے جیسے گیسز آلے سے گزرتی ہیں، اس کا نظام آکسیجن کی پاکیزگی اور مقدار کا تجزیہ کرتا ہے۔ لیکن انسان کی زندگی کے لیے آکسیجن کی فراہمی مریخ پر بھی ضروری ہوگی۔ ایک طریقہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے باغات یا ہوائی گلیلے مریخ کی سطح پر بنائے جائیں۔ یہاں پر پودے اور نباتات کو لگایا جائے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں تبدیل کریں گے۔ اس طرح یہ باغات نہ صرف زمین کی خوبصورتی کو مریخ پر لے آئیں گے، بلکہ انسانوں کو بھی سانس لینے کی اجازت دیں گے۔ اور دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ مریخ کی ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں تبدیل کرنے کے لیے مشینوں کا استعمال کیا جائے، جیسا کہ موکسی۔ اس طرح کی ٹیکنالوجی کی ترقی ایک زمانے میں غیر ممکن لگتی تھی، مگر اب تکنیکی ترقی کی دنیا میں بے حد امکانات موجود ہیں۔ ایسی مشینوں کی مدد سے مریخ کی ہوائی کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو کہ انسانوں کے لیے زندگی کی سانس کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ اور تیسری ترکیب کے طور پر جینیاتی طور پر ترقی یافتہ جاندار اور ایک اور راہ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے مریخ کے مواد اور ماحول کو زندہ جانداروں کی طرح استعمال کیا جا سکے، مثلاً خاص قسم کے جراثیم جو مریخ کے مواد سے زندہ رہ سکتی ہو اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں تبدیل کرنے میں مدد کر سکتی ہوں۔ مریخ پر زندگی کے لیے آکسیجن کی فراہمی کا حل ایک مختلف اور توانائی بھرا راستہ ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اور انقلابی علم کی اجازت سے ممکن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انسانیت کی ترقی کو بہتر اور مخصوص بنانے کے لیے زیادہ اور زیادہ کام کرنا ہوگا۔ یہاں موکسی کی متاثرہ کن کارکردگی سے پتہ چلتا ہے کہ مریخ کے ماحول سے آکسیجن نکالنا ممکن ہے۔ آکسیجن جو مستقبل کے خلابازوں کو سانس لینے کے قابل ہوا یا راکٹ پروپیلنٹ کی فراہمی میں مدد کر سکتی ہے۔ موکسی کے چھوٹے تجربے سے سیکھے گئے اسباق کو اب ایک پورے پیمانے پر نظام بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناسا کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر پام لیروی نے ایک بیان میں کہا، ان ٹیکنالوجیز کی ترقی جو ہمیں چاند اور مریخ پر وسائل کا استعمال کرنے دیتی ہیں، ایک طویل مدتی قمری موجودگی، ایک مضبوط قمری معیشت بنانے اور ہمیں مریخ پر
انسانی تلاش کی ابتدائی مہم کی حمایت کرنے کی اجازت دینے کے لیے اہم ہے۔ جیسے کہ موکسی میں آکسیجن جنریٹر بھی شامل ہے جو آکسیجن کو مائع اور ذخیرہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس عمل کا اگلا بڑا قدم مریخ پر دیگر ٹیکنالوجیز کی جانچ کرنا ہے جو مزید دریافت کر سکتی ہیں، جیسے کہ آلات اور رہائش کے مواد۔ میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے موکسی کے پرنسپل تفتیش کار مائیکل ہیچٹ نے ایک بیان میں کہا، ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے کہ مریخ پر کن چیزوں کی توثیق کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اس فہرست میں بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ ان میں موکسی پہلے تھا۔